نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين ايديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قالوا فما تأمرنا قال كونوا أحلاس بيوتكم رواه ابو داود۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین ایدیکم فتنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے آگے کچھ فتنے ہیں، کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، یصبح الرجل فیہا مؤمنا، ان میں صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور شام کے وقت کافر ہوگا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر ہوگا۔ القاعد فیہا خیر من القائم، ان فتنوں میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا، والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑا ہوا شخص ان فتنوں میں چلنے والے سے بہت بہتر ہوگا، والماشی فیہا خیر من الساعی، اور چلنے والا شخص ان فتنوں میں یہ دوڑنے والے سے کہیں بہتر ہوگا۔ قالو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی فما تأمرنا، یا رسول اللہ آپ ہمیں اس سلسلے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کونوا احلاس بیوتکم، تم اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جانا۔ اس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر زمانوں کی کچھ حالت بیان فرمائی ہے کہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ بڑے بڑے فتنے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دی کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ جیسے مغرب کے وقت رات شروع ہوتی ہے، پہلے تھوڑی کم گہری، پھر اور زیادہ، پھر اور زیادہ، بڑھتی بڑھتی گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے تھوڑی اندھیرا کم تھا تو بعد میں کچھ زیادہ تھا تو بعد میں کچھ روشنی ہو جائے، بلکہ وہ رات بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کا اندھیرا ظلمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا اس طرح قرب قیامت فتنے ٹوٹیں گے، اور اس میں حالت یہ ہوگی ایمان کی اتنا کمزور ہوگا کہ صبح کے وقت اگر وہ ایمان اس کے پاس ہے تو شام کے وقت ایمان سے خالی ہوگا، اور شام کے وقت اگر ایمان ہے تو صبح کے وقت خالی ہوگا، اس لیے کہ ان فتنوں کو دیکھ کر الیاذ باللہ بسا اوقات تو اس کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ایمان اٹھے گا، کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ایمان اٹھے گا، کبھی آخرت سے اور جنت اور جہنم سے اعتقاد اٹھے گا۔ وہ ایسے دجالی فتنے ہوں گے، اس کا مشاہدہ اب آہستہ آہستہ انسانیت کو ہو رہا ہے کہ ایک طرف آسمانی طالبات ہیں اور ایک طرف وہ دجالی فتنے ہیں جو اپنے اس دجل سے ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن اس میں ہمیشہ ایسے معاملات میں جب تک ہم اس نیک صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، یہ دینی علوم اس کے اندر رسوخ نہیں ہوگا، سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اس کی مثال دیا کرتا ہوں، جیسے ابھی یہ کرونا کی مرض آئی ہے، بیماری تو ہے، بیماری بھی ہے اور فتنہ بھی ہے۔
یہ اتنا بڑا فتنہ کہ اس نے ہماری 1400 سالہ جو اسلامی آداب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، طریقہ، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا حرمین بیت اللہ شریف، کیا نہیں ہوا، کیا بتانا چاہتے تھے وہ دنیا کو؟ یہ وہ فتنے ہیں، اس سے متعلق جو سوالات اٹھتے ہیں میرے خیال میں سب سے زیادہ وہ ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف کچھ نہ کچھ رہنمائی فرمائی ہے کہ ایسا ہوگا، اس لیے کہ دجال کو اللہ تعالیٰ وہ طاقت دیں گے نا کچھ نہ کچھ، جو وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، فرمایا دے گا اللہ اس کو طاقت، لیکن اس میں در حقیقت ایمان والوں کی آزمائش ہوگی کہ وہاں مادیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا خدا تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کورونا میں کیسے کیسے ایمان متزلزل ہوئے اور وہ اس میں کہاں کھڑے ہوئے اور کیا باتیں تھیں مسلمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فرمایا صبح کے وقت مسلمان ہے تو شام کے وقت کافر، شام کے وقت مسلمان ہے تو صبح کے وقت کافر۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس موقع پہ کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا بس یہی کہ اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جانا، جتنا باہر نکلو گے لوگوں کی باتیں سنو گے تو اتنا ہی ایمان میں کمزوری آئے گی، مضبوطی نہیں۔ بعض جگہ تو حضور نے فرمایا کسی پہاڑ کی چوٹی پر کسی جنگل میں چلے جانا اور جانور رکھ لینا، وہاں اپنی زندگی بسر کر لینا۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا وہ دعا، اس کو ضرور یاد کر لینا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ دیکھیں مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اس میں دراڑ نہ آ جائے۔ باقی جو کچھ بھی ہے ہم اپنے آپ کو کسی بھی انداز سے نہیں بچا سکتے، اگر ہمارے پاس کچھ بچتا ہے تو ایمان کی دولت ہے، اس میں دراڑ نہیں آنی چاہیے۔ جو ہو سو ہو، تو جانا تو ہے ہی، لیکن ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں۔ حسن خاتمہ بھی ضرور مانگنا چاہیے، حضور نے اس لیے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب کرے۔